ذرا سوچئے کہ بھارت کے حکمران جماعت بی جے پی کے ایک لیڈر نے آپ کا سر تن سے جدا کرنے والے پر 2 کروڑ روپے کا انعام مقرر کر رکھا ہو تو کیا آپ بھارت جائیں گے؟ سینئر صحافی حامد میر صاحب کا یہ کالم بلاول کی بھارت میں لوٹ مار۔ آئیے کالم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو کچھ دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا تھا۔ چند ماہ پہلے دسمبر 2022 میں بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے بلاول نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کسائی قرار دیا تھا، جس کے بعد اتر پردیش میں بی جے پی کے لیڈر مونوپال بنسل نے بلاول کی سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ بی جے پی نے پورے بھارت میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے خلاف مظاہرے کیے اور ان کے پتلے جلائے۔ جب بھارتی وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ کو دعوت دی تو کئی بھارتی صحافیوں نے مجھ سے پوچھا کہ بلاول صاحب بھارت آئیں گے یا نہیں، کیونکہ یہاں تو ان کے قتل پر انعام مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ SCO کے وزرائے خارجہ کا اجلاس گوا میں بلایا گیا ہے اور گوا میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن بلاول صاحب کسی قاتلانہ حملے کے خطرے سے گھبرانے والے نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دورہ بھارت کو پاکستان میں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں کس نظر سے دیکھا جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی اکثریت بلاول کے دورہ بھارت کے خلاف تھی، کیونکہ بھارت کی طرف سے تمام عالمی قوانین کی دھچیاں بکھیرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے۔ اس لیے مقبوضہ جموں کشمیر سے بھی یہی پیغامات آ رہے تھے کہ بلاول کو بھارت نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے SCO اجلاس میں شرکت کی دعوت کو ہر پہلو سے جائزہ لیا۔ حکمران اتحاد نے دیگر ریاستی اداروں سے بھی صلاح مشورہ کیا، کیونکہ یہ دعوت بھارت کی طرف سے نہیں SCO کی طرف سے تھی، جس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں ہے۔ ابتدا میں SCO کا نام شنگھائی 5 تھا اور اس میں صرف چین، قازقستان، کرغستان، تاجکستان اور روس شامل تھا۔ بعد میں ازبکستان کو بھی اس تنظیم میں شامل کر کے SCO کا نام دیا گیا۔ بھارت اور پاکستان کو بھی بعد میں SCO کی رکنیت دی گئی۔ SCO میں شامل ممالک کی حدود اربع اور آبادی کو سامنے رکھیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تعاون کی تنظیم ہے، جو دنیا کی 40% آبادی کے نمائندہ ہے۔ چین کی طرف سے بھی پاکستان کو خاموش پیغام دیا گیا تھا کہ بھارت میں SCO کی اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ کو گوا ضرور جانا چاہیے۔ لہٰذا پاکستان میں تمام تر اعتراضات کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے بھارت جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بلاول بھٹو زرداری نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا تو سب سے زیادہ تنقید پاکستان تحریک انصاف نے کی۔ سینٹ کے اجلاس میں تحریک انصاف والوں نے بلاول کے ساتھ ساتھ ان پاکستانی صحافیوں پر بھی تنقید کی جو SCO اجلاس کو کوریج کے لیے گوا گئے تھے۔ تاہم اسی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے ٹائمز آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے SCO اجلاس میں پاکستان کی شرکت کو کثیر الجہتی ضرورت قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری 12 سال کے بعد بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر خارجہ تھے، لیکن دورے کا مقصد صرف اور صرف SCO اجلاس میں شرکت تھی۔ مودی کو کسائی قرار دینے والا پاکستانی وزیر خارجہ بھارت پہنچا تو بھارتی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ بند کمروں میں بلاول سے ہاتھ ملاتے رہے، لیکن میڈیا کے سامنے ہاتھ باندھ کر نمستے کہہ دیا۔ پاکستان میں تحریک انصاف والوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی
کہ دیکھو دیکھو جے شنکر نے بلاول کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ بلاول نے ایس سی او اجلاس میں بھرپور شرکت کی۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلس سوئم کی رسم تاج پوشی میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو سفارتی تنہائی کے طعنے دے رہے تھے، انہیں منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دنیا کے دو مختلف ممالک میں عالمی رہنماؤں کے سامنے اپنے ریاست کا موقف پیش کر رہے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے گوا میں ایس سی او کا میلہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیا، اور اس لوٹ مار پر جے شنکر اتنے سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ کو دہشت گردی کی صنعت کا ترجمان قرار دے دیا۔ جے شنکر کے ان سفاکانہ ریمارکس پر بھارت کے کچھ اہل درد بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے بلاول سے اس کی ماں چھین لی۔ بھلا بلاول دہشت گردوں کا ترجمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں بلاول نے بھارت میں بیٹھ کر بھارت کے وزیر خارجہ کو دندان شکن جواب دیا۔ بلاول نے نہ صرف بھارت کو مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں یاد کرائی، بلکہ بھارتی صحافی راج دیپ سردیسائی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے بتائیں کہ بھارتی جاسوس گلبھوشن یادو پاکستان میں کیا کر رہا تھا۔ بلاول نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ بھارت کے ہر الیکشن میں پاکستان بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے الیکشن میں بھارت اہم نہیں ہوتا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں جو عامیانہ زبان استعمال کی، ان کی وجہ سے بلاول کا یہ موقف تھا کہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کا سابقی آئینی حیثیت بحال نہیں کی جاتی۔ جے شنکر نے انتہائی وحشتناک انداز میں کہا کہ اب پاکستان سے بات ہوگی تو صرف یہ کہ وہ آزاد کشمیر کو کب خالی کرے گا۔ جے شنکر کی نفرت بھری باتیں بلاول کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں۔ جب جے شنکر انہیں دہشت گردی کے صنعت کا ترجمان قرار دے رہے تھے، عین اسی وقت بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی، جس میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ جے شنکر مانے یا نہ مانے، بھارت کے سب سے بڑی ضرورت پاکستان ہے۔ پاکستان میں بھارت میں ایک نہیں درجنوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لہٰذا پاکستان سے نفرت کو جان بوجھ کر بھڑکایا جاتا ہے تاکہ اس نفرت کو بھارت کا وفاق قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بھارت کے بالی ووڈ انڈسٹری کے سپر سٹار شاہ رخ خان کو بھی اپنی کامیابی کے لیے پٹھان اور پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کی نئی فلم پٹھان دراصل پاکستان کے خلاف ہے۔ ایس سی او اجلاس کے بعد چین کی وزیر خارجہ چن کانگ نے پاکستان کا دورہ کیا اور مشورہ دیا کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کریں، بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کو فی الحال بھول جائیں اور آپس کے مذاکرات پر توجہ دیں۔ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے کے پیروکاروں سے دوستی ایک مشکل کام ہے، وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے پاکستانی سیاستدان آپس میں تو کوئی مفاہمت کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کالم پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کالم کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔